کہ جنات کا چمٹنا، یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے. جنات کا چمٹنا یہ حقیقت ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، جیسے انسانوں کو بعض بیماریاں لگتی ہیں نا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ جنات چمٹ گئے. لیکن یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں حقیقت کے طور پہ، کہ یہ 50% کیسز جو ہیں فیک ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، اور سراسر جھوٹ ہوتا ہے. 50% کیسز جھوٹ ہوتے ہیں. کسی بچے نے اسکول نہیں جانا، وہ 4 دن ایکٹنگ کرے گا، گھر والے کہیں گے اس کو جن لگ گیا. ہاں، کسی بیٹی ہے وہ اس کی شادی کہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، وہ 4 دن تھوڑے ڈرامے کرے گی، گھر والے کہیں گے اس کو جن لگ گیا. یہ سراسر 50% کیسز جو ہے فیک ہوتے ہیں. اور 30% کیس ایسے ہوتے ہیں، 100 میں سے 30% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلینکل کیس ہوتے ہیں، میڈیکل کے کیس ہوتے ہیں، سائیکالوجی کے، ڈپریشن کے، نفسیات کے، انزائٹی کے، اور ان کو ڈال دیا جاتا ہے جنات کے کھاتے میں. وہ بھی غلط بات ہے. صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ باقی بچے 20%، صرف 20% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جن لگ گیا ہے، اور جبکہ حقیقت ہے. اور وہ کوئی جو ہے وہ شرعی طور پہ علم رکھنے والا کوئی راقی ہو تو وہ پہچان کر سکتا ہے کہ واقعی اس کو جن لگا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے فراڈ ہوتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ان کے پاس. جی ہمارے موکل ہیں، ہم نے جو ہے وہ جنوں کو بوتلوں میں بند کر رکھا ہے. آپ خود ہی لگائیے صاحب کہ جن کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں، لیکن جن کو بوتلیں بند کیا سال ہو گیا، وہ کھاتا مر گیا ہوگا اندر، تو وہ تو زندہ ہی نہیں ہوگا. یہ سراسر فیک سٹوری ہے. کوئی بوتل میں بند نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بند نہیں ہو سکتا. جن کے اندر اور ظاہر ہے کہ آپ کسی بندے کو پکڑ کے باندھنے لگے ہیں ذرا تو وہ دکھاتا ہے اپنا آپ. تو جنوں کو آپ نے پکڑا کیسے، دیکھا کیسے، وہ نظر ہی نہیں آتا. کیسے آپ نے اس کو پکڑ لیا؟ یہ سراسر جو ہے فیک سٹوریز ہوتی ہیں. اور اچھا جو کہتے ہیں نا ہمارے موکل ہوتے ہیں، موکل کا ان کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جن ہمارے قابو میں. موکل کا معنی کیا؟ جن ہمارے قابو میں. اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جن میرے قابو میں. جن قابو میں نہیں ہوتے، یہ جن کے قابو میں ہوتا ہے. کیونکہ اس نے کچھ چلے کاٹے ہوتے ہیں، کوئی سال پورا گندگی میں رہا ہوتا ہے، اور ناؤز باللہ گندگی سے قرآن لکھا ہوتا ہے، اور گندگی میں رہ کے قرآن پڑھا ہوتا ہے. اس پر چونکہ جن جو گندگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ بندہ اپنا لگتا ہے خیر ہوئی صحیح سانو بلانڈے ہے. تو وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ جناب حکم کریں، کیا کہتے ہیں، لگتے ہیں آپ ہماری پارٹی کے. تو وہ پھر اس کے پاس ڈیل کرتا ہے، جناب کو میری روزی روٹی چلنے دیں، میرے ساتھ تھوڑا کام کریں. تو وہ پھر جن اس کو استعمال کرتا ہے، جن اس کو استعمال کرتا ہے. کبھی جو عامل اگر کہے نا کہ جناب بکرے کی سیری لے کے آئیں، الو کا خون لے کر آئیں، یا فلاں چیز لے کر آئیں، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جن اس کو پٹی پڑھا رہا ہے، وہ جن اس کو یوز کر رہے ہیں. اور یہ آگے سے اپنے جو ہے وہ گاہکوں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ جنات کا چمٹنا اس میں حقیقت ہے، ریالٹی ہے. لیکن اس میں دیکھیے گا قرآن میں اللہ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں وہ قیامت کو ایسے اٹھیں گے کہ جیسے وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو جن لگا ہو اور جن نے اس کو بہکا دیا ہو. اللہ نے مثال دی نا کہ قیامت کو سود والے لوگ ایسے اٹھیں گے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ بالکل ایسے جیسے جن نے کسی کو چمٹ کر اس کو خبتی بنا دیا ہو، اس کو جو ہے وہ پاگل کر دیا ہو. کیونکہ جب جس کو جن چمڑتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کی حواس جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا ہوتا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، عجیب عجیب باتیں نکالتا ہے. الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو یہ حقیقت ہے. جیسے سانپ ڈستا ہے، جیسے شیر کھاتا ہے پھاڑتا ہے، اسی طرح جیسے بچھو جو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، بالکل اسی طرح جن چمٹ جاتے ہیں. اس طرح قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ اللہ رب نے فرمایا کہ مشرک آدمی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ جس کو جن چمٹا ہوا ہو اور وہ ڈاواں ڈول سا پھر رہا ہو، مشرک ایسے ہوتا ہے. اللہ نے مشرک کو تمثیل دی ہے، تشبیہ دی ہے ایسے شخص کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ جن کا چمٹنا حقیقت ہے اور اس کی ریالٹی ہے.